ناظرین، کائنات کی سب سے پراسرار اور خطرناک چیز بلیک ہول۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، روشنی غائب ہو جاتی ہے اور انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سائنسدان بلیک ہول کے اندھیرے پردوں میں جھانکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناسا کے جدید ترین آلات نے خلا کے ایک ایسے حصے کا ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا جو ہمیشہ خالی دکھائی دیتا تھا، مگر جب یہ منظر سامنے آیا تو اس نے سائنس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ اس بات کی علامت ہے کہ بلیک ہول کے اندر ایک نئی کائنات وجود میں آ رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر واقعی وہاں ایک نئی کائنات جنم لے رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود بھی کسی اور بلیک ہول کے اندر چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی انسان بلیک ہول میں گر جائے تو اس کے ساتھ کیا ناقابل یقین واقعہ پیش آئے گا۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلیک ہول اصل میں ہے کیا۔ بلیک ہول ایک ایسا آسمانی جسم ہے جو اس وقت بنتا ہے جب ایک دیو ہیکل ستارہ اپنے ہی وزن تلے دب کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کشش ثقل اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ روشنی تک اس کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی، اس لیے ہمیں یہ کالی، اندھیری اور پر اسرار جگہ دکھائی دیتی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بلیک ہول صرف مادہ نکلنے والی مشین نہیں، بلکہ یہ وقت، جگہ اور حقیقت کے اصول بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے اندر وہ راز چھپے ہیں جو ہماری کائنات کی شروعات اور انجام دونوں کو بدل سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر بلیک ہول کے اندر واقعی ایک نئی کائنات جنم لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا کائنات کے بارے میں موجودہ علم صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ یعنی اب بلیک ہول کو محض ایک اندھیری خبر سمجھنا انسان کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ ناسا کے ماہرین نے حال ہی میں ایسی ایک حیران کن جھلک دیکھی ہے جسے انہوں نے انفینٹی گلیکسی کا نام دیا ہے۔ یہ دراصل دوبارہ تباہ شدہ کہکشاؤں کا آپس میں ٹکراؤ تھا، جس کے نتیجے میں ایک سپر میسو بلیک ہول وجود میں آیا۔ یہ بلیک ہول صرف ان کہکشاؤں کو نگلنے پر ہی نہیں رکا، بلکہ انہیں آپس میں ملا کر کچھ نیا تشکیل دے رہا تھا، کچھ ایسا جو شاید ایک نئی کائنات، ایک نئی دنیا کی صورت اختیار کر رہا ہو۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ کے وقت بھی کچھ ایسا ہی ماحول موجود تھا، کیونکہ اس بلیک ہول سے نکلنے والی توانائی بالکل ویسی ہی تھی جیسے کائنات کی تخلیق کے آغاز میں تھی۔ جیسے ایک مشین کے لیے بجلی کا کرنٹ بنیادی ایندھن کی حیثیت رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی کائنات کی مشینری کو چلانے کے لیے توانائی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر کہکشاں اور ہر ستارہ اسی توانائی کے بہاؤ میں وجود میں ہے اور زندہ ہے۔ لیکن جب ہم بلیک ہولز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ توانائی ایک ایسے رخ پر استعمال ہوتے دکھائی دیتی ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بلیک ہول صرف مادہ نکلنے والی اندھی کھائی نہیں ہے، اور کچھ بلیک ہولز اپنی بے پناہ کشش اور طاقت سے ارد گرد کے کاسمک ڈسٹ اور گیس کو اس طرح ڈھالتے ہیں جیسے کوئی کاریگر خام مٹی سے نیا فن پارہ تراش رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ناسا نے انفینٹی گلیکسی کا مشاہدہ کیا تو دنیا کے بڑے سائنسدان حیرت میں ڈوب گئے۔ ایک عام کہکشاں کی ایک تربیت ہوتی ہے، بیچ میں ایک بلیک ہول، اس کے گرد ستاروں کی گردش اور ایک متوازن ڈھانچہ۔ لیکن یہ نہیں کہکشاں اس قاعدے کو توڑتی ہے، نہ مرکز نہ ترتیب، بس روشنی اور توانائی کا ایک بکھرا ہوا سمندر۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات خود نئے قوانین لکھ رہی ہے۔ یہ منظر ہی بگ بینگ کی یاد دلاتا ہے، جب کائنات نے پہلی بار جنم لیا تھا، اور یہی نقطہ سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید تخلیق کا یہ عمل ایک بار نہیں، بار بار ہوتا ہے۔ کائنات ختم ہو کر دوبارہ جنم لے سکتی ہے۔ گویا سائنس آج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ کائنات ایک مسلسل سفر ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اور جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہماری کائنات بھی کسی اور بلیک ہول کے اندر پیدا ہوئی ہوگی؟ کیا یہ سب ایک بڑا کاسمولوجیکل سائیکل ہے جس میں زندگی اور وقت بار بار نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج پوری دنیا کے سائنسدان حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ملٹی ورس کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ کائنات اکیلی نہیں، بلکہ اس جیسی بے شمار کائناتیں موجود ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں اور کسی ببل کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ببل کائناتیں صرف قائم نہیں رہتی، بلکہ مسلسل وجود میں بھی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ببل کائناتیں صرف قائم نہیں رہتی، بلکہ مسلسل وجود میں آتی ہیں اور وقت کے ساتھ مٹ بھی جاتی ہیں۔
اور ان میں سے ہر کائنات کا اپنا قانون فزکس ہے، اپنے وقت کا پیمانہ ہے اور اپنی حقیقتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جسم اور مادہ صرف کائنات کے اصولوں پر بنا ہے۔ اس سے باہر جانا ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے سمندر کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ان دنیاؤں کا تصور تو کر سکتا ہے لیکن ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہم سمجھتے ہیں صرف کہانیاں ہیں، ان کے پیچھے اصل میں یہی سائنسی نظریات چھپے ہوتے ہیں، اور سائنسدان خود بھی مانتے ہیں کہ ممکن ہے ہماری یہ کائنات بھی انہی ببلز میں سے ایک ہو جو تخلیق کے بعد رفتہ رفتہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ماہرین فلکیات کا ایک گروہ یہ بھی نظریہ پیش کرتا ہے کہ شاید ہم خود بھی کسی عظیم بلیک ہول کے اندر موجود ہوں، ایک یونیورس کا حصہ ہوں، ایک ایسی کائنات جو اتنی وسیع ہے کہ اپنے اندر لا تعداد کہکشاؤں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی طرح ہم اس بلیک ہول کی حد کو پار کر سکیں تو ممکن ہے کہ ایک نئی اور بالکل مختلف کائنات میں قدم رکھیں۔ ذرا سوچئے، ابھی حال ہی میں دریافت ہونے والی انفینٹ گلیکسی ایک چھوٹا سا اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ شاید کائنات صرف ایک بار وجود میں نہیں آئی بلکہ بار بار بنتی اور ختم ہوتی رہتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ قیامت کے بعد، یعنی اس کائنات کے خاتمے کے بعد، اللہ تعالیٰ ایک نئی کائنات تخلیق کرے جہاں انسانوں کا حساب و کتاب ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ سوالات ہماری عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا علم انتہائی محدود ہے۔ ناظرین، روشنی کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب بھی پہنچے تو اس کے لیے وقت آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی روشنی سے بھی تیز ہو جائے تو وہ ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے، لیکن اب تک انسان نے یہ رفتار حاصل نہیں کی۔ یہ بات حیران کن بھی ہے اور خوفناک بھی، کیونکہ یہ ہمیں ہماری بے بسی کا احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنی کائنات کو اس کے اصل حال میں جان ہی نہیں سکتے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ایک عظیم حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم سب یہ دیکھتے اور سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے خالق کا نظام یاد آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں فرماتا ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں رک کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جہاں کا ذکر نہیں کیا بلکہ عالمین کہا، یعنی بے شمار جہاں۔ گویا یہ کائنات جسے ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں بہت سے جہانوں میں سے ایک جہان ہے۔ آج کی سائنس مختلف جہانوں کے وجود کو ایک تھیوری کے طور پر بیان کر رہی ہے، مگر قرآن نے صدیوں پہلے واضح کر دیا تھا کہ بے شمار جہان ہے اور ان سب کا رب صرف اللہ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ چاہے انسان سائنس کے کتنے ہی اونچے مدارج طے کر لے، چاہے وہ کائنات کے جتنے بھی راز کھول لے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ایسا کامل اور بے مثال نظام کار فرما ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے راز محض حادثہ نہیں بلکہ ایک حکمت اور منصوبہ بندی کے تحت ہیں۔ مفسرین کرام کے مطابق عالم کی کئی قسمیں ہیں: عالم انسان، عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم ارواح، عالم غیب اور عالم شہادت۔ قرآن جب مختلف جہانوں کا ذکر کرتا ہے تو ممکن ہے یہ وہی کائناتیں ہوں جنہیں آج سائنس ملٹی ورس یا ڈائمینشنز کے نام سے بیان کر رہی ہے۔ آج دنیا کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ واقعہ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آسمانی دروازوں سے گزری تو یہ کسی بلیک ہول جیسی کائناتی سرنگ کے ذریعے ایک نئے جہاں میں داخلہ رہا ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے آج کی زبان میں ہم کاسمولوجیکل گیٹ وے کہہ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو نہ زمین کی خاک کو چھوتی ہیں، نہ سورج کی روشنی کو جانتی ہیں اور نہ ہی رات کے اندھیروں سے واقف ہیں۔ گویا ایسی مخلوقات یا نظام جو ہمارے فزیکلی قوانین سے بالکل الگ کسی اور جہاں میں بقا رکھتے ہیں۔ آج کی سائنس بھی اسٹرنگ تھیوری اور ایکسٹرا ڈائمنشن کے ذریعے اس حقیقت کو مان رہی ہے کہ ہمارے حواس سے اوجھل دنیائیں موجود ہو سکتی ہیں جہاں وقت کی رفتار، روشنی کی نوعیت اور مادے کی ساخت سب مختلف ہیں۔ جنات کی مثال ہمارے سامنے ہے جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایک الگ جہاں میں بستے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وہ پردہ ہے جو زندگی اور موت کے بیچ حائل ہے۔ اگر یہ پردہ وقت سے پہلے ہٹ جائے تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 85 میں واضح کر دیا،
کہ تمہیں علم میں بس تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے، کیونکہ ہمارا دماغ لامحدود وقت اور لامحدود کائنات کے تصور کو پروسیس ہی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچیے، اگر وقت اچانک رک جائے یا وجود کی تخلیق کا عمل تھم جائے تو ہماری پوری حقیقت ایک لمحے میں مٹ جائے۔ یہی سوال سائنس کو آج بھی چکرا دیتا ہے، لیکن اسلام نے صدیوں پہلے یہ حقیقت بیان کر دی تھی کہ کائنات صرف وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان دنیاؤں کا بھی وجود ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے سائنس اب آہستہ آہستہ انہی پردوں کو اٹھا رہی ہے جن کی خبر قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسلام ان کو روحانی جہاں کہتا ہے اور سائنس انہیں ڈائمینشنز، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایمان اور علم ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق دے اور اس علم کو ہمارے ایمان کی پختگی اور عمل صالح کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔